آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ زرعی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 1 لاکھ کروڑ خصوصی فنڈ کا وزیراعظم مودی نے کیا آغاز۔ گودام اور فصلوں کی خریدی کے مراکز قائم کرنے نریندر مودی کا اعلان۔ پی ایم کسان اسکیم کے تحت وزیراعظم نے جاری کی رقم، 8.5 کروڑ کسانوں کے کھاتے میں جمع ہوئے فی کس 2000 روپے۔ کرشنا کے پانی کو حاصل کرنے جاری رہے گی جدوجہد، وزیر کے ٹی راما راؤ کا عہد۔ عنقریب ٹی ایس بی پاس جاری کرنے کا کیا اعلان۔ وجے واڑہ میں آگ لگنے کے واقعے میں مہلوک خاندان کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے اے پی حکومت کا اعلان۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل۔ دفاع کے شعبے کو مستحکم کرنے مرکز کے اقدامات، 101 قسم کے دفاعی آلات حاصل کرنے پر پابندی لگانے راج ناتھ سنگھ کا اعلان۔ اب پیش تفصیل۔ مرکزی حکومت کی جانب سے زرعی شعبے کو مزید مستحکم بنانے کے مقصد سے ایک اور اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کسان یوجنا کے تحت 1 لاکھ کروڑ روپے کے زرعی انفراسٹرکچر فنڈ کا افتتاح کیا۔ اس اسکیم کے تحت ملک گیر سطح پر 8.5 کروڑ کسانوں میں 17 کروڑ روپے کی تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیراعظم کسان اسکیم کے تحت 8.5 کروڑ کسانوں کے لیے چھٹی قسط کے طور پر 17,000 کروڑ روپے فنڈز جاری کریں گے۔ آن لائن منعقد ہونے والی اس تقریب کا لاکھوں کسان مشاہدہ کریں گے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ کووڈ بحران کے دوران کسانوں کی ہر طرح کی مدد کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 1 لاکھ کروڑ کے فنڈ کسانوں تک پہنچانے کے لیے ملک کے 11 سرکاری شعبے کے اداروں نے محکمہ زراعت کے تحت معاہدہ کیا ہے۔ گاؤں غریب اور کسان کا وشے آتا ہے تو پردھان منتری جی ادارتا پوروک اپنی یوجناؤں میں بھی ان کو پراتھمکتا دیتے ہیں، اور جب ان سے روبرو ہونے کا وقت آتا ہے تب بھی ادارتا پوروک سمے دے کر ہمیشہ کسانوں کے بیچ میں اپستھت رہنے کے لیے ہم کو انومتی پردان کرتے ہیں۔ اسی تارتمیہ میں آج پھر ایک بار کرشی سے جڑے سبھی کسان بھائیوں اور بہنوں کے بیچ ماننی پردھان منتری جی ہیں۔ میں منترالیہ کی اور سے اور کرشی اور سہکاریتا سے جڑے ہزار لوگوں کی اور سے ماننی پردھان منتری جی کا ہردے سے بہت بہت سواگت کرتا ہوں، بہت بہت ابھینندن کرتا ہوں۔ ساتھیوں، ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ میں آج صبح پیش آئے آتش زدگی کے واقعے میں فوت ہونے والوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کاری کا کام جاری ہے۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے مہلوکین کے ارکان خاندان کو فی کس 50 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ رمیش ہاسپٹل کی جانب سے سورنا پیلس ہوٹل کو کووڈ کیئر سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقامی واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اطلاعات کے مطابق ہوٹل میں 40 افراد موجود تھے، جن میں 30 کووڈ متاثرین اور 10 ملازمین تھے۔ اس حادثے میں جھلس جانے والے متاثرین کو دوسرے کووڈ کیئر سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ آتش زدگی کی وجہ سے عمارت میں دھواں بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس دوران 4 افراد نے پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر وہاں پھنسے ہوئے افراد کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ کمشنر پولیس سرینواسلو کے مطابق آج صبح کی اولین ساعتوں میں یہ حادثہ پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ عہدیداروں نے انہیں حادثے کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ وزیراعظم نریندر مودی وائس جگن موہن ریڈی سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے حادثے کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مہلوکین کے ارکان خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند، نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گورنر آندھرا پردیش بشوا بھوشن ہری چندن، تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو نے حادثے میں ہونے والی اموات پر رنج کا اظہار کیا ہے۔
مرکز میں نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے دوسرے میعاد میں اقتدار پر آ کر ایک سال کی تکمیل کے موقع پر بی جے پی کی جانب سے ملک بھر میں جنا سمواد ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر انڈومان نکوبار میں بی جے پی کے کارکنوں کی ورچوئل کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس سے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خطاب کیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے اپنے خطاب میں کہا کہ کورونا وائرس کے اس وبا کے دوران سماجی پروگرام میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 22 کروڑ غذا کے پیکٹس تقسیم کیے گئے، 5 کروڑ مودی کٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ہم جٹے ہوئے ہیں، ہمارے سبھی ویگیانک بھی اس کام میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر گھر تک، ہر پریوار تک۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو سماجی خدمت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سماج کے لیے خدمت اور سماج کے لیے قربانی ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انڈومان نکوبار میں بی جے پی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کارکن کافی کام کر رہے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے واضح کیا کہ دریا کرشنا سے ریاست کو جو پانی حاصل ہونا ہے اس کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اس معاملے میں سمجھوتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے والی کمپنیز کو مزید رعایتیں دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو اس سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس معاملے میں گاندھی ہاسپٹل کے دواخانوں اور اسٹاف کی خدمت ناقابل فراموش ہے۔ روزانہ 40,000 کورونا ٹیسٹ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کورونا کا سب سے پہلا ویکسین تلنگانہ سے ہی جاری ہوگا۔ محکمہ صحت میں مزید اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ چند خانگی دواخانوں کی جانب سے زائد فیس وصول کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں جو افسوسناک عمل ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ عنقریب ٹی ایس بی پاس کو متعارف کیا جائے گا۔ شہری علاقوں میں یہ ایک بینچ مارک کی طرح کام کرے گا۔ عمارتوں کی تعمیر اور دیگر مسائل کے لیے اسے متعارف کیا جا رہا ہے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے کہا کہ وناپرتی اسمبلی حلقے کے تمام معاوضات میں عنقریب اراضیات کو سیراب کرنے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ وناپرتی ایگریکلچرل مارکیٹ کمیٹی کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ فی الوقت وناپرتی اسمبلی حلقے میں 54 منی لفٹ کے ذریعے پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ وناپرتی ایگریکلچرل مارکیٹ کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے نئی کمیٹی کو بہتر طور پر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ آج یوم ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا دن ہے۔ اس کے پیش نظر ریاست بھر میں مختلف تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ 9 اگست 1942 کو ہندوستان کی آزادی کے لیے گاندھی جی نے بھارت چھوڑ دو کا نعرہ لگایا تھا۔ ملک پر حکمرانی کرنے والے انگریزوں کو ہندوستان سے واپس کرنے کے لیے ملک بھر میں ستیہ گرہ احتجاجی پروگرام منظم کیے گئے تھے۔ ہر سال 9 اگست کو ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی یاد میں مختلف پروگرامز منعقد ہوتے ہیں۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے 78ویں سال کے موقع پر کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ سماج کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ جدوجہد آزادی میں حصہ لینے والے سوریا پیٹ ٹاؤن کے وینکٹ رمنا اور ان کی اہلیہ کو ضلع کلکٹر ونے کرشنا نے تہنیت پیش کی، جس پر وینکٹ رمنا نے مسرت کا اظہار کیا اور جدوجہد آزادی کی یادوں کو بیان کیا۔ سرسلہ ضلع سے تعلق رکھنے والے نرسیا کو حکومت ہند کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ ضلع پریشد چیئرپرسن ارونا اور ایڈیشنل کلکٹر انجویا نے تہنیتی تقریب میں شرکت کی اور نرسیا کو شال اور توصیف نامہ دیا۔ آج عالمی یوم قبائل منایا جا رہا ہے۔ جنگلات، زراعت اور قدرتی وسائل پر منحصر ہونے والے قبائلیوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر واقع کومرم بھیم مجسمے کو بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے پھول مالا چڑھا کر خراج پیش کیا۔ اس پروگرام میں رکن پارلیمنٹ سویم باپو راؤ، بی جے پی گریجن مورچہ کے قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سنجے نے کہا کہ ریاست میں قبائلیوں کی زمینات چھینی جا رہی ہیں، گریجنوں کے 12% تحفظات پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عالمی یوم قبائل کے موقع پر عادل آباد ضلع بھر میں مختلف تقاریب منعقد ہوئیں۔ ضلع مستقر پر ایس ٹی یو بھون میں شکتی پٹنائک نے کومرم بھیم کو خراج پیش کیا۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ قبائلی افراد کے مسائل کی یکسوئی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اب سے کچھ دیر پہلے اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ دفاعی پیداوار میں گھریلو اشیاء کو فروغ دینے کے مقصد سے 101 اشیاء کی درآمدات پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ہندوستانی دفاعی صنعت کو کافی فائدہ پہنچے گا اور اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اسی طرح DRDO کی جانب سے تیار کردہ ترقی دی گئی عصری ٹیکنالوجی کو اپنانے میں یہ فیصلہ ایک عظیم موقع فراہم کرے گا. واضح رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کے پیش نظر راجناتھ سنگھ کا یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. زرعی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 1 لاکھ کروڑ خصوصی فنڈ کا وزیراعظم مودی نے کیا آغاز. گودام اور فصلوں کی خریدی کے مراکز قائم کرنے نریندر مودی کا اعلان. PM کسان اسکیم کے تحت وزیراعظم نے جاری کی رقم. 8.5 کروڑ کسانوں کے کھاتے میں جمع ہوئے فی کس 2000 روپے. کرشنا کے پانی کو حاصل کرنے جاری رہے گی جدوجہد. وزیر KT راما راؤ کا عہد. عنقریب TS B پاس جاری کرنے کا کیا اعلان. وجے واڑہ میں آگ لگنے کے واقعے میں مہلوک خاندان کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دینے AP حکومت کا اعلان. حادثے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی کی تشکیل. دفاع کے شعبے کو مستحکم کرنے مرکز کے اقدامات. 101 قسم کے دفاعی آلات حاصل کرنے پر پابندی لگانے راجناتھ سنگھ کا اعلان.